اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں، جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ تو جس نے جنت بنائی ہے نا، تو اس نے یہ کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جنت ہے متقین کے لیے، اعدت للمتقین۔ ہر ایرے غیرے کے لیے جنت نہیں ہے، جو صاحب تقوی ہیں وہ لوگ، ان کے لیے یہ تیار کی گئی ہے۔ اللہ نے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ترجمہ اس کا یہ اعدت، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ ہر کلمہ گو متقی ہو نہیں سکتا، ضرور اس میں منافق لوگ ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تقوی ایک الگ چیز ہے، اور تقوی کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ کے 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ ہمارے دل میں آپ دیکھیں، اس کو اگر آپ چیر کے دیکھیں، ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ بھئی میرا آپریشن کریں، ذرا دل میں میرے ہے کیا، تو دنیا کی سوچ کے علاوہ، دنیا کے علاوہ کچھ بھی آپ کے دل میں نہیں ہوگا، آرزو ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے۔ جس لیے آپ آئے ہیں، جس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی، اس کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے۔ ملاقات، اللہ کی ملاقات ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ آیت قرآن، صرف ترجمہ سن لیں آپ۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت آج کے مسلمان پہ صادق آتی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے آپ کی۔ اللہ کے احکامات، قرآن کو کس طرح آپ نے پس پش ڈال دیا ہے۔ قرآن کو سمجھنا، نو وے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے قرآن فہمی کی۔ ہاں، بس قاری صاحب آئیں گے، بچوں کو پڑھا دیں گے، پھر قرآن جزدان میں رہ کے بس تاکہ نسیاں پہ رکھا رہے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ قرآن کی کوئی حیثیت ہے؟ گھروں میں پڑھا ہوا ہے۔ وہ فیس بک پہ ایک کلپ بھی ہے نا، کسی نے شیئر کیا تھا، استاد کلاس والوں کو پڑھا رہا تھا، تو اس میں دوسرا ٹیچر آ کے کہتا ہے کہ اسکول میں لائبریری کھلی ہے، آپ ایسا کریں کہ بچوں کو کہیں کہ آپ کے گھر میں جو کتاب نہیں پڑھی جا رہی یا جو کتابیں نہیں پڑھی جا رہی وہ لے آئے ہماری لائبریری میں۔ تو اگلے دن بچے جو ہے کتابیں لے آتے ہیں، بستے میں چھپی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، وہ بائی نمبر 3 رو ہے نا، کہ لاؤ بھائی کون سی کتاب لائے، وہ قرآن دے دیتا ہے، دوسرا بھی قرآن دیتا ہے، تیسرا بھی قرآن دیتا ہے، چوتھا بھی، سارے لوگ قرآن کو لے کے کہ لے جی یہ لے لو، یہ یہاں نہیں پڑھی جا رہی ہمارے گھر میں۔ تو قرآن کو تو ہم نے بس ایک بہت شرمناک ایک واقعہ ہے کہ اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کی یاد، یہ بھی ہم بھول گئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جنتی لوگوں کی یہ صفات نہیں ہے۔ قرآن تو گلہ کرے گا، رسول بلکہ گلہ کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، ان لوگوں نے تو قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا۔ مذاق، یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کے کیا سلوک ہے ہمارے ساتھ؟ زندگی میں ہماری قرآن کا کوئی دخل ہے عملی طور پہ؟ بتائیے۔ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ایک لڑکا پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، آج کل کی تعلیم کو آپ پی ایچ ڈی، وہ قرآن فہمی تو سوال نہیں ہے کہ ہمارے نصاب میں
قرآن فہمی کا ایک باب ہو، ایک پیریڈ ہو، قرآن فہمی کا ہمارے ملک میں کوئی نصاب تعلیم میں کوئی گنجائش ہے؟ آپ تو دنیا دار ہیں، آپ تو دنیا میں بس بڑھنا چاہتے ہیں، اور سارا لوگ خوش ہیں اس پہ کہ شکر ہے قرآن نہیں ہے۔ پہلے کچھ صورتیں وغیرہ تھی ضیاء الحق کے زمانے میں، وہ بھی نکال دی ہیں اب۔ شکر ہے قرآن نہیں ہے، یعنی لوگ مطلب اس کو مطلب یہ ہے کہ جو آج کا روشن خیال طبقہ ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا سمجھتا ہے قرآن کو، کیا حیثیت ہے، یہ تو مطلب آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ جنتیوں کی باتیں نہیں ہیں، جنت والے جو ہیں وہ تو متقی لوگ ہیں، اور وہ اللہ والے لوگ ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور اولیاء اللہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بس کچھ تذکرہ سن لیا اور اس پہ نہیں، ہر مومن متقی ولی اللہ ہے، ہر مومن متقی یہ اللہ کا دوست ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی تعریف ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہے، یہ اللہ کے دوست ہے۔ تو اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ ہم تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مشن کے دشمن ہیں۔ اللہ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم چاہتے نہیں ہیں، نہ اپنے اوپر، نہ اس ملک میں اور نہ اس دنیا میں۔ آج 1.25 ارب مسلمان ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اسلام پھیلے اور اسلام کو ہم پھیلائیں۔ اسلام کو تو سب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو برائے نام ہے آج مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ تو مطلب ایسی باتیں ہیں کہ 56 اسلامی ملک ہیں، کتنے ہیں؟ 56 ہیں کہ کتنے ہیں؟ جو بھی ہیں، یہ تو ایسی برائے نام ہے، برائے نام۔ اب عمرہ بند کر دینا تو یہ تو کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، جو اسلامی ایک فریضہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ حج پہ بھی پابندی، ایک جراثیم ہے بس۔ مرنا کیا ہے؟ یہ تو اللہ سے ملاقات ہے۔ آپ موت سے ڈر گئے، موت یعنی جراثیم سے، کوئی ایسی وبا سے پھیل گیا۔ حدیث میں ہے کہ وہ تو شہید ہے، اور شہید کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے نا کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو نا۔ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے؟ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ موت کے ڈر سے آپ نے عمرہ چھوڑ دیا۔ موت تو ایک نعمت ہے، مومن کے لیے نعمت ہے، ہاں دنیا دار کے لیے ذرا نقصان کی بات ہے، اس سے تو دنیا رہ جائے گی تو سب کچھ رہ گیا۔ تو بہرحال جنتی دیکھیں، جنت میں جائیں گے صرف متقی لوگ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو جس نے جنت بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو صرف صاحب تقوی لوگ جائیں گے۔ جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا ثابت، یعنی مستیقنًا بقلبہ، یہ الفاظ ہیں حضور کے کہ آپ خوشخبری دے دو اس شخص کو جو کلمہ پڑھتا ہو اپنے دل کے ایمان کے ساتھ، وہ جنتی ہے۔ ہمارا تو کوئی یقین نہیں ہے کلمے پہ۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، ہماری منزل دنیا دنیا دنیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے تو وہ میری بات کو نہیں سمجھ رہا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ترک دنیا کی بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ دنیا تو ایک وقت تک ہے، انسان بھی ایک وقت تک ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں سب کچھ لپیٹ دوں گا، اور لپیٹ کے تم پھر حساب کتاب کے لیے میرے پاس آؤ گے، اور وہاں پہلا سوال ہم سے یہ ہوگا کہ بھئی تم نے وہ مقصد پورا کیا کہ نہ کیا۔ سب سے پہلے دیکھیں مقصد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں مومنوں سے نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ جو مومن نہیں ہیں ان سے تو پہلے کہا ہے کہ بھئی رب کون ہے تمہارا، تمہارا مقصود کون تھا، تمہارا نبی، تمہارا رول ماڈل کون تھا، تمہارا دین کیا تھا۔ یہ تو قبر میں تو یہ ایک سی سوال ہے نا،
حشر میں جو ہے وہ نماز کا ہے، لیکن قبر میں تو ایک ہی سوال ہے، 3 ہی سوالات ہیں، وہاں تو بنیادی سوال ہے، قبر میں بنیادی سوال ہے۔ ہاں کافروں سے جو ہے یہ حشر میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم الم یأتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کو جھوٹا سمجھا۔ آج نبی کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اپنے قول سے نہیں، اپنے عمل سے۔ وہ دوزخی کہیں گے نا الم یأتکم نذیر، وہ داروغہ جہنم کی پوچھیں گے کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں آیا تو تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھوٹا سمجھا۔ اور وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ آج قرآن کے ساتھ یہی سلوک ہے، گویا کہ اللہ نے کوئی ہدایت ہی ہمیں نہیں دی ہے، سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، دنیا کے لیے گزار رہے، دنیا کی کامیابی ہی مقصود ہے، وہی محبوب ہے۔ بہت سے پیسے ہوں، ملینر اور بلینر کی وہ آتی ہے نا ریٹنگ آتی ہے، اور وہ آتی ہے ہر سال جو ہے ملینر اور بلینر کی وہ لسٹ چڑھتی ہے، ٹاپ 10۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، ہم بھی بس ملینر اور بلینر بننا چاہتے ہیں، بس وہ بن جائیں تو وہ، یعنی یہ ہماری سوچ ہے، ساری سوچ جو ہے دنیا کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کریں، جس لیے ہے یہ تو ایک امتحان ہے۔ آپ نے اس کو آزمائش کی بجائے ایک آرام و آسائش کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ آرام اور آسائش کے لیے آپ کہتے رہتے ہیں نا بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بہت سے پیسے ہوں بس۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم